التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل جس گفتگو کا آغاز کیا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نور اور ظلمت، اجالا اور اندھیرا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے انوار ہیں۔ تو یہی پہ بات ہوتی ہے، ہم نے بہت سے نمونے عرض کیے کہ بہت سی چیزیں نور ہیں، اور نور کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے، لائٹ کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے، جو جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی ورچوز ہیں، جتنے بھی ایکسلنسز ہیں، وہ سب حقیقت میں نور ہیں۔ نماز نور ہے، روزہ نور ہے، حج نور ہے، زکوٰۃ نور ہے، جہاد نور ہے، امر بالمعروف نور ہے، نہی عن المنکر نور ہے، یہ تمام چیزیں نور ہیں۔ توحید نور ہے، نبوت نور ہے، رسالت نور ہے، عدل نور ہے، امامت نور ہے، عقیدہ قیامت نور ہے، یہ تمام حقائق چاہے وہ عقیدے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عمل کی شکل میں ہوں، سب نور۔ لیکن ان انوار میں، ان تمام نور کی مثالوں میں اہم ترین مثال ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ ائمہ خدا ہمارے لیے نور، اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پہ گفتگو آ کے ہم لوگ دعا ندبہ پڑھتے ہیں، تو دعا ندبہ میں یہاں پہ اینا اینا کہہ کے گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کرتے کرتے جب ائمہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ این الشموس الطالعہ، این الاقمار المنیرہ، این الانجم الزاہرہ۔ سورج سمبل آف لائٹ، چاند سمبل آف لائٹ۔ ڈے ٹائم میں سورج روشنی دیتا ہے، نائٹ ٹائم میں چاند روشنی دیتا ہے۔ اسٹارس سمبل آف لائٹ۔ اور یہ تینوں چیزیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہیں۔ این الشموس الطالعہ، کہاں ہے وہ چمکتے ہوئے سورج؟ این الاقمار المنیرہ، کہاں ہے وہ روشنی بخشتے ہوئے چاند؟ این الانجم الزاہرہ، کہاں ہے وہ جگمگاتے ہوئے ستارے؟ تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سمبل آف لائٹ، سورس آف لائٹ۔ لائٹ ملے گی تو انہی کے وسیلے سے، لائٹ ملے گی تو انہی کی ہدایت کی روشنی۔ اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف
خاص طور سے ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے اور جو خود انہوں نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا ذکر کیا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب امام مہدی غیب میں ہوں گے, امام مہدی will be hidden for a very very long period of time, then how people will benefit from امام مہدی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا اور پھر امام مہدی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ میرے آخری جانشین کی مثال, میرے آخری آفتاب ہدایت کی مثال شمس خلف السحاب جیسی ہو. سورج ہیں امام مہدی. یہ اور بات ہے کہ وہ سورج ہیں عصر غیبت میں جو بادلوں کے پیچھے. اب یہ خود ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے مگر یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے کہ اس تشبیہ کی ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے. لیکن بہرحال شمس خلف السحاب, وہ سورج کے جو بادل کے پیچھے ہے. سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے پھر بھی سورج سورج ہوتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے بادل کے پیچھے سے ہی, مگر پھر بھی روشنی پہنچاتا ہے. روشنی اس کی کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے مگر پھر بھی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ جو جن کی آنکھوں میں روشنی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھ سکیں. پر شرط ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہو. اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو پھر سورج چمک بھی رہا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر آنکھوں میں روشنی ہے تو سورج بادل کے پیچھے بھی ہو تو بھی انسان سورج کا انکار نہیں کرے گا اور سورج کے وجود سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. جو لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں اور حق کے دشمن ہو جاتے ہیں, حق کے حوالے سے ان کے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا ہے, اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو رسول اللہ بھی موجود ہوتے ہیں, ان کی بزم میں ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. منافقت ملتی ہے, لعنت ملتی ہے, ہدایت نہیں ملتی, نجات نہیں ملتی. تو یہ اذان محترم شمس خلف السحاب. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں, ایک بہت ظریف بات ہے, لطیف بات ہے. یہ بادل کس کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں؟ سورج میں اور ہم میں تب تک رکاوٹ رہتی ہے. اگر کلاؤڈی ہو فضا تو سورج میں اور ہم میں کب تک رکاوٹ رہتی ہے؟ جب تک ہم بادلوں کے نیچے ہوں. اگر ہم اپنے کو بادلوں سے اوپر پہنچا دیں رکاوٹ ختم ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ حضرات نے ہو سکتا ہے تجربہ کیا ہو اور بارہا کا تجربہ ہوگا, میں صرف آپ کو ریکال کرا رہا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلے ایئرپورٹ کے لیے, کہیں جانا تھا, تو جب آپ گھر سے نکلے تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کلاؤڈی. اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے تو کلاؤڈی, ڈارکنیس, دھندلا پن. اور آپ ویدر کی فورکاسٹ میں دیکھ کے گئے تھے تو پورے دن جو ہے وہ کلاؤڈی ہی ویدر تھا. لیکن جب آپ ایروپلین میں بیٹھ گئے اور ایروپلین اڑا اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ ذرا سا اوپر پہنچے تو آل آف اے سڈن آپ دیکھتے ہیں کہ یو آر بینگ بمبارڈیڈ بائی دا لائٹ, بائی دا سن لائٹ, اور آپ کو اپنی جو ونڈو ہے اس کو نیچے کرنا پڑتا ہے, اتنی زیادہ روشنی. تو نیچے تو ہر طرف اندھیرا تھا, کلاؤڈی تھا, اور فورکاسٹ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پورے دن ویدر کلاؤڈی رہے گا. لیکن یہ اوپر اس طرح سے روشنی کیوں؟ تو روشنی اس لیے ہے کہ جب تک آپ بادلوں کی ریسٹرکشن, بادلوں کے حجاب اور بادلوں کے کرٹن کے نیچے تھے, اس وقت تک آپ میں اور سورج میں آبسٹیکل تھے یہ بادل.
اس وقت تک یہ بادل آپ کے لیے اور سورج کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، لیکن جب اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر کر لیا آپ نے، تو اب یہ بادلوں کی رکاوٹ ختم ہو گئی، آپ میں اور سورج میں براہ راست رابطہ ہو گیا۔ ان بادلوں کا نام امام مہدی کے حوالے سے گناہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں اور امام مہدی میں براہ راست رابطہ ہو، ہم میں اور امام مہدی میں براہ راست ارتباط ہو، اور ہم اس شمس طالعہ سے، اس چمکتے ہوئے سورج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھا لینا ہوگا۔ جب تک ہم گناہوں کے بادل سے نیچے رہیں گے، امام مہدی سے ہمارا وہ رابطہ نہیں ہو سکتا جس کے نتیجے میں ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جس دن ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا، اس دن اس شمس طالعہ سے، اللہ کے چمکتے ہوئے سورج سے ہم جو فائدہ اٹھائیں گے وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اور یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس غیبت کے پیریڈ میں بھی امام کا دیدار کیسے نصیب ہو جاتا ہے۔ امام حقیقت میں غیبت میں نہیں ہے، اصل ہمارے گناہ ہیں کہ جو امام میں اور ہم میں ڈسٹینس بنائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے امام غیبت میں نہیں ہے، ان کے لیے امام حاضر ہے، وہ امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایون آج کے دور میں بھی پاسبل ہے، اور بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، لوگوں نے باقاعدہ طور پہ امام کو دیکھا ہے۔ خیر، تو یہ جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے ذریعے سے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ جو انوار مقدسہ ہیں، یہ تمام چیزیں روشنی ہیں، اور سب سے بڑی روشنی محمد وآل محمد علیہ السلام، اور ان کا ذکر، یہ جو ان کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا نور ہے، یہ بہت بڑی روشنی ہے، اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم خود اس اوشن آف لائٹ میں صبح و شام رہ رہے ہیں، ورنہ جو اس اوشن آف لائٹ سے محروم ہے، جب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، حلقہ بگوش ایمان ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ انہی مجلسوں کی بات کرتے ہیں، انہی تذکروں کی بات کرتے ہیں، انہی نورانی واقعات کی بات کرتے ہیں جو ان مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ جو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ نور ہے، بہت بڑا نور ہے، اور یہ نور اتنے پاورفل ہیں کہ اگرچہ یہ اسپریچول ہے، مگر ہماری فزیکل بینگ کو بھی یہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ چہروں پہ نورانیت نظر آتی ہے۔ محرم میں آپ مجلسیں کیجیے، مجلس میں آپ کبھی بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اپنے کو آپ آئینے میں دیکھیے پہلے، اور پھر اس کے بعد امام حسین کا ذکر ہو، آپ کی آنکھوں سے چند آنسو نکل آئے، پھر جا کے آپ اپنے آپ کو چہرے پہ آئینے میں دیکھیے، آپ کے چہرے پہ خاص نور ہوگا، فزیکل سینس میں بھی وہ نور ہوگا۔ نور حقیقت میں اسپریچول ہے، لیکن وہ اسپریچول لائٹ اس طرح سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کبھی کبھی فزیکل سینس میں بھی وہ چیز چہرے پہ ظاہر ہو۔ خوبصورتی الگ چیز ہے، نورانیت الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو دنیا کے اصولوں کے اعتبار سے خوبصورت ہو وہ نورانی بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جس کے چہرے پہ نورانیت ہو وہ دنیا کے میجرز اور اصولوں کے مطابق خوبصورت بھی ہو۔ دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں۔ حضرت بلال کے چہرے پہ نورانیت تھی کہ نہیں تھی؟ مگر کیا وہ دنیا کے اصولوں کے اعتبار سے خوبصورت تھے؟ دنیا کے اصول الگ ہیں، جو اللہ کے اصول ہیں، جو اسپریچول اصول ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اتنی پاورفل نورانیت ہے۔ تو یہاں پہ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شب و روز اس نورانیت میں رہتے ہیں، الحمدللہ، جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا کہ جب سے ہماری آنکھ کھلتی ہے، اور خدا کا شکر ہے جب تک آنکھ بند نہیں ہو جاتی، مسلسل مجلس عزائے حسین، ایون آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے، ہمارا تذکرہ جب ہوتا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارا تذکرہ وسیلہ بن جاتا ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کے تذکرے کا، یا کہا جائے کہ ان کا تذکرہ ہمارے تذکرے کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی مرحوم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر کس طرح سے کرتے ہیں؟ مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں۔
تو ہم لوگ خدا کا شکر ہے نورانیت کے اس سمندر میں غوطہ زن ہے اور پوری زندگی اس نورانیت کے لائٹ کے اوشن میں زندگی گزارتے ہیں. تو پھر اب یہاں پہ ایک کامن کوشچن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنی نورانیت ہے، اتنے تذکرے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ چینج کیوں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب کیوں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ نورانیت کیوں نہیں ہے، اس کا ریفلیکشن اس طرح سے کیوں نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، اس کا مینیفیسٹیشن اس لیول پہ کیوں نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر ہماری زندگی میں فیملی لائف کے حوالے سے مشکلات ہیں، اگر ہماری زندگی میں فائنینشیل مشکلات ہیں، اگر ہمارے یہاں ریلیشن شپ کو لے کے مشکلات ہیں، فیملی میں ڈسپیوٹس ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، یا کمیونٹی میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، یا ایتھزم کہیں کہیں خدا نخواستہ اگر کسی کو متاثر کر رہا ہے، یا اور بھی معاشرے کی جو گندگیاں ہیں اور جو معاشرے کے اندھیرے ہیں، جو ظلمتیں ہیں، جو تاریکیاں ہیں، جو ڈارکنیسز ہیں، اگر وہ ہم کو کسی بھی طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں، تو اس کا ڈارکنیس کیا چیز ہے؟ ڈارکنیس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. نان ایگزسٹنس آف نور کو ڈارکنیس کہا جاتا ہے. جو فلسفے میں کہا جاتا ہے ظلمت ایک امر آدمی ہے. امر آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے نان ایگزسٹنٹ ایلیمنٹ. ظلمت کو اللہ نے حقیقت میں خلق نہیں کیا. نور کے نہ ہونے کو ظلمت کہا جاتا ہے. تو جب ہم اتنے انوار میں زندگی گزار رہے ہیں، محمد والے محمد علیہ السلام کی لائٹ، ان کے تذکروں کی لائٹ، مجلسوں کی لائٹ، تو پھر ہماری زندگی میں ڈارکنیس کہاں سے آ جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج مختصر طور پہ اسی کو گفتگو کرتے ہیں. وجہ دراصل میں ایک مثال دیتا ہوں. سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. کوئی شخص کوئی ایسا کاسٹیوم پہن لے جو لائٹ کو سپریس کر دیتا ہے. اس طرح سے کرٹن آتے ہیں جو بالکل بلائنڈ کر دیتے ہیں کہ سورج آپ کے کمرے کے بالکل باہر ہے اور آپ کی ونڈو پہ ڈائریکٹ پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی ایسے کرٹن ہوتے ہیں کہ آپ ان کو لگا دیجئے تو بالکل نائٹ جیسا اندھیرا ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس مٹیریل کے کرٹن میں اپنے آپ کو بند کر لے تو کیا سورج کی روشنی اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ سورج چمک رہا ہے مگر اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے اس کرٹن میں جو سورج کو بلاک کر دے رہا ہے. وہ کرٹنز جو ان نورانیتوں کو، ان لائٹس کو بلاک کرتے ہیں، ان کرٹنز کا نام سنس ہے، گناہ. گناہ ہمارے اور ان نورانیتوں کے درمیان رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہ نورانیتیں ہماری زندگی میں اس طرح سے پینیٹریٹ نہیں کر پاتی، اس طرح سے ہمارے اندر ابزورب نہیں ہو پاتی کہ وہ ریفلیکٹ کر سکیں، ہماری زندگی کو چینج کر سکیں، ہم کو ایلومینیٹ کر سکیں. جہاں کہیں ہم ہوں اس انوائرمنٹ کو، ہماری فیملی کو، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے معاشرے کو ایلومینیٹ کر سکیں. گناہ. اور اسی طریقے سے دوسری مثال، کسی شخص نے نورانیت حاصل کر لی. ہم لوگ اکثر لوگ اس مثال میں آئیں گے. دوسری مثال میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے چاروں طرف ایک کرٹن کریٹ ہو گیا ہے اور اس کرٹن کی وجہ سے نورانیت پینیٹریٹ نہیں کر پا رہی ہے، ابزورب نہیں ہوگا. نہیں، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اس لیول پہ نہیں. لیکن جو دوسرا لیول ہے یہ ہم جیسوں پہ اپلائی ہوتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کرتا. اس کو بھی میں مثال سے عرض کرتا ہوں اور یہ مثال مولانا روم نے دی. نورانیت کو اٹریکٹ کرنا، نورانیت کو ابزورب کرنا یہ ایک مرحلہ ہے اور پھر اس کو ریٹین کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. ابزورب کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اور ریٹین کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اس کی جو مثال دیتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ایک کسان تھا اور اس کسان کی دلی خواہش تھی کہ اس کے پاس جو ویئر ہاؤس ہے گندم کا وہ فل ہو جائے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور لطف اندوز ہو کہ میرے پاس جو ویئر ہاؤس وہ فل ہو گیا. یہ انسان کے نیچر میں ہے. انسان
कंप्यूटर पे बैठता है तो कुछ करना धरना नहीं है, बस यूं ही अपने अकाउंट को खोल के देखता है उसमें $10,000 $20,000 है। 11 बजे रात में $10,000 $20,000 उसके क्या काम आएंगे, मगर वो उसको बस यूं ही देख रहा है और देख के मुस्कुरा रहा है, देख के खुश हो रहा है, उसको सुकून मिल रहा है। तो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका वेयर हाउस फुल हो जाए और वो उस मंजर को देख के एंजॉय करे, मगर उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। वो पूरी कोशिश कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा माइल जा रहा है और वो बहुत कुछ ला ला के उसमें डाल रहा है, मगर ये कि वो वेयर हाउस फुल नहीं हुआ। वो सोच में था कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है। वो सारी मेहनत अपनी लगाए हुए इस चीज के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा अनाज वीट लाके उसमें डाले ताकि उसको फुल करे, और जिस चीज की तरफ उसको तवज्जो देना चाहिए उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहा। तो उसमें वो जो वाकया नकल करते हुए कि एक उधर से वाइज पर्सन गुजरा, उसने उससे कंप्लेन की, शिकायत की कि किसी का सिचुएशन, मैं 18 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ये ड्रीम है और मैं एक्स्ट्रा माइल जाके कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा ड्रीम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इसमें डाल रहा हूँ मगर ये फुल क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने उस वेयर हाउस का एक चक्कर लगाया, फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम क़यामत तक भी इसमें डालते रहोगे तो फुल नहीं होगा, इसलिए कि इसके दूसरे साइड में कुछ शैतानी चूहों ने सुराख कर रखा है और तुम इधर से डालते हो और उधर से उसको लेके निकल जाते हो। तो अगर तुम एक तरफ से डालते रहो और दूसरी तरफ से निकलता रहे तो कभी ये फुल नहीं होगा, कभी ये छलकेगा नहीं। कहीं यही सूरत हाल हमारे साथ तो नहीं है कि हम एक तरफ से नूरानियत तो अपने अंदर डाल रहे हैं, जिस मजलिस में भी आप जाते हैं हर मजलिस के जरिए एक खास नूरानियत आपके वजूद में जज्ब होती है। जब भी हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं, हर तज़किरे पर हम नूरानियत को अपने अंदर दाखिल कर रहे होते हैं, नूरानियत को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, नूरानियत को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इन तमाम तज़किरों से नूरानियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजूद के अंदर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाहों के शैतानी चूहे हैं जो इस नूरानियत को एक तरफ से हम डालते जाते हैं, दूसरी तरफ से चुरा के लेके जाते चले जाते हैं। और अज़ान मोहतरम, ये एग्जाम्पल जो है वो हमें से अक्सर लोगों के ऊपर, एटलीस्ट मुझ जैसे के ऊपर सादिक आती है। वरना इतनी नूरानियत, कुरान नूर है, नमाज नूर है, रोज़ा नूर है, और ये मजलिसें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही से हकीकत में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस सामने आती है कि गुनाहों से हमें परहेज करना चाहिए। और जब तक हम गुनाहों से परहेज नहीं करेंगे, जब तक हम सिंस को अवॉइड नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो नूरानियत जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो मैं समझता हूँ जवाब मिल गया कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इतनी मजलिसें हो रही हैं, इतने तज़किरे हो रहे हैं, इतने मातम हो रहे हैं, इतनी आज़ादारी हो रही है, फिर वो चेंज क्यों नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि चेंज है नहीं, खुदा का शुक्र है बहुत बड़ा चेंज है। एक मरतबा साहब ऐसे ही मजलिस में हमने कुछ पॉइंट्स बयान किए, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी बातें आपने बयान की मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में, और भी ज़ाकिरीन खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी बातें बयान हो रही हैं, फिर हमारी कौम में वो तब्दीली क्यों नहीं है, हमारी कौम में वो बदलाव क्यों नहीं। मैंने कहा बदलाव है। आप इस जाविये से भी तो सोचिए कि इतने तज़किरों के बाद बदलाव नहीं है, तो अगर ये तज़किरे न हो रहे होते तो कौम का क्या हाल होता। इस जाविये से भी तो आप सोचिए कि आपके बकौल इतने तज़किरों के बाद ये सूरत हाल है, तो अगर इतने तज़किरे न हो रहे होते तो क्या सूरत हाल होती। तो शायद वही सूरत हाल होती जो दूसरी कौमों की। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, आमतौर से हम लोग मिंबर पे आते हैं तो हमारा काम है नसीहत करना, लोगों को इनकरेज करना, हक़ की तरफ बुलाना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह आप हक़ पे नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह आपके अंदर नूरानियत नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह आप अच्छाई के रास्ते पे नहीं है। बिलीव मी, पूरी दुनिया में अगर ओवरऑल तमाम चीज़ों को मिला के देखा जाएगा तो बेस्ट कौम शिया कौम है, बहुत से एतबार से। जो हॉस्पिटैलिटी आपको इनके अंदर मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी,
جو خرچ کرنے کا جذبہ، جو جنراسٹی ان کے اندر ملے گی کسی کے اندر نہیں ملے گی، جو ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ ان کے اندر ملے گا کسی کے اندر نہیں ملے گا، جو ایمانداری اور شرافت ان کے اندر ملے گی کسی کے اندر نہیں ملے گی۔ ہاں بہت سے ایریاز آف امپرومنٹس ہیں، ہم کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی طرف آگے بڑھیں، اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ان کو ہم ریموو کریں تاکہ ہم ایک اوور آل بیسٹ نیشن کے طور پر ابھر کر سامنے، ایگزمپلری نیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور پوری دنیا میں لائٹ نور کے ڈسٹریبیوٹر بن کے رہیں۔ جس طرح محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ آفتاب ہدایت تھے، اسی طرح سے ہم ان کے آفتاب ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اس ریفلیکشن کو، اس روشنی کو پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بنے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے، اور جب ہم گناہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی کا قتل۔ گناہ کے معاملے میں ہمارا اسٹینڈرڈ کافی ہائی ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے تو یہ گناہ ہے، یا نعوذ باللہ کوئی بے حیائی کا کام ہو وہ گناہ ہے، کوئی بینک لوٹا جائے وہ گناہ ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سے آپشنس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ سے مراد یہ چیز ہے، نہیں، ناٹ نیسیسرلی، یہ سب بھی گناہ ہیں، لیکن گناہ انہی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جانے کتنے لوگ ہیں تصور بھی نہیں کرتے کہ کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے۔ ایون مجلس کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ کے کبھی کبھی لوگ غفلت کی وجہ سے، اعوذ باللہ، وہ کوئی گستاخی ان کا ارادہ نہیں، لیکن بہت بڑی گستاخی ہے فرش عزا کی، کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے کوئی گناہ کر رہا ہو، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی فرش عزا کی؟ اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ، تذکرے ہوئے اور اس میں ادھر ادھر کی بات نکلا، اس کی کسی کی غیبت، کسی کا مذاق کرنا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، کہ کسی کا حسد، کسی سے بغض گناہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی گناہ ہے۔ حکم میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے کسی ویئرڈ ایکشن کو دیکھو، ایسے ایکشن کو دیکھو جو تمہارے اعتبار سے ایتھیکل نہ ہو، ان ایتھیکل ہو، یا کہ تمہاری نظر میں گناہ ہو، جو شریعت کے اصول و ضوابط اس کے مطابق وہ تم کو گناہ محسوس ہو، پھر بھی اگر پاسبلٹیز ہوں تو 70 ٹائمز پازیٹیو وے میں سوچو، اور جب 70 ٹائمز پازیٹیو وے میں سوچو پھر بھی وہ تمام آپشنز ایگزاسٹڈ ہو جائے، then you have the right to decide that that person committed a sin۔ یہ مثال کے طور پہ اس کی مثال دی جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی پب سے نکل رہا ہے، خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن سامنے آ جائے، تو اگر ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کسی پب سے نکل رہا ہے تو ناٹ نیسیسرلی اس نے گناہ کیا۔ جو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آئے گا وہ دیکھیے پینے گیا تھا، اچھا یہ شوق نہیں فرماتے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے بڑے پارسا ہیں، بڑے متقی ہیں، مگر یہ شوق نہیں فرماتے ہیں۔ تو اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اس تصور پہ ڈیسیژن لے لیا اس کے بارے میں، دیٹ از کالڈ سن، دیٹ از حرام۔ سوء الظن، بدگمانی، واجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہم نے قرآن میں صاف صاف فرمایا۔ تو اب ہمیں یہاں پہ جو سوچنا ہوگا وہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کسی سے ملنے گیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت دینے گیا ہو سکتا ہے کسی کو ڈھونڈنے گیا ہو، جتنے آپشنز ہم سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پازیٹیو وے میں ہمیں سوچتے رہنا ہے اور کسی ایک پہ ہمیں اپنا نظریہ قائم کر لینا ہے، یا ان تمام آپشن کو کھلا رکھنا ہے مگر اس آپشن کو بند کر دینا ہے کہ وہ گناہ کی غرض سے وہاں گیا تھا، انلے سے کہ ہم اس کو خود اپنی آنکھ سے شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھ لیں، وہ ظاہر سی بات ہے غلط معاملہ، تو یہ تمام چیزیں گناہ ہیں۔ کسی مومن کا بغض، کسی مومن کا، کسی مومنہ کا،
کسی اپنے بھائی کا، کسی اپنے دوست کا، کسی اپنے ریلیٹو کا، یہ خود ایک کانسٹنٹ گناہ ہے. کسی مومن کا بغض اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ ایک پرماننٹ گناہ ہے جو ہم اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں. تو یہ گناہ اس نورانیت کو ہمارے دل میں ابزورب نہیں ہونے دے گا اچھی طرح. ہم جتنی نورانیت بھی ڈالتے رہیں گے، دوسری طرف سے وہ بغض کا چوہا، وہ حسد کا چوہا، وہ بدگمانی کا چوہا، وہ غیبت کا چوہا، وہ نماز کی پابندی نہ کرنے کا چوہا، یہ تمام جو چوہے ہیں گناہوں کے، یہ ہمارے ہارڈ ارن ریوارڈز کو اور ویڈز کو اور اناج کو چرا چرا کے دوسری طرف لے کے جاتے رہیں گے. اور ہم وہ خواب اپنے دل میں لیے رہیں گے کہ کب وہ نورانیت ہمارے اندر اس حد تک بھر جائے کہ نورانیت ہمارے وجود سے ریفلیکٹ کرنا شروع کرے، نورانیت ہمارے وجود سے خود کو مینیفیسٹ کرنا شروع کرے. کب ہم خود ایلومینیٹڈ ہو جائیں اور کب ہم دوسروں کو جو ہمارے آس پاس ہے ان کو ایلومینیٹ کر سکیں. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اس سلسلے میں پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا علاج اور سولوشن، سب سے بڑا علاج اس کا خود یہی مجلس ہے. سب سے بڑا سولوشن خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. انہی کے ذریعے سے ہم کو شفا مل سکتی ہے، انہی کے ذریعے سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے. یہ تو وہ گھرانہ ہے. امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جہاں انسان تو انسان، معصوم فرشتے بھی اگر عتاب الہی میں مبتلا ہو گئے، ان کو بھی اگر شفا ملی ہے تو در حسین سے ملی ہے. اور جب فدرس اڑا ہے دوبارہ تو کیا کہتا ہوا؟ مم مثلی، میرے جیسا کون ہوگا؟ ارے کیا گستاخی کر رہا ہے، کیا بیوقوفی کر رہا ہے. اسی انا کی وجہ سے تھوڑی سی انا پیدا ہو گئی تھی، تھوڑی سی اکڑ پیدا ہو گئی تھی، تو ہزار سال کے لیے بالوں پر توڑ کے تجھے ایک ڈیزرٹڈ آئی لینڈ میں پھینک دیا گیا تھا. اور اب پھر سے وہی انا، میرے جیسا کون ہوگا، میرے جیسا کون ہوگا. فدرس کہے گا آگے بھی تو سنو، مم مثلی، میرے جیسا کون ہوگا. انا عتیق الحسین، میں حسین کا عطا کردہ ہوں. یعنی اگر فخر اپنے اوپر ہو تو یہ ظلمت ہے، اور اگر فخر حسین کے اوپر ہو تو یہ نور ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اگر اپنے اوپر فخر ہو تو اس کے ذریعے سے قوت پرواز کمپرومائز ہوتی ہے، قوت پرواز میں کمی ہوتی ہے، بالوں پر توڑ دیے جاتے ہیں. اور اگر حسین پہ فخر ہو تو اس کے ذریعے قوت پرواز میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. میں دو جملے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ گناہوں کے چوہوں کو ریموو کرنے میں ہم کو مدد ملے گی. سید الشہداء ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور وہ ہیبیچول گنہگار تھا. کوئی گناہ تھا جس کی لت اس کو لگی، ایڈکٹڈ تھا. آج کے زمانے میں ایڈکشن بڑا مسئلہ ہے، خدا محفوظ رکھے ایڈکشن سے. کسی بھی طرح کا ایڈکشن ہو نہایت ڈینجرس، اور خاص طور پہ ایک ایڈکشن جو ویب براؤزنگ کے حوالے سے ہے، فلدی کانٹینٹ کے حوالے سے، اس سے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایڈکٹڈ ہو بھی گیا ہے، اس کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے. اور ہمارے دین کی وہ خوبصورتی، ہمارا دین کہتا ہے کہ خبردار کبھی بھی نا امید نہ ہونا. اگر کسی بری عادت کی لت تم کو لگ بھی گئی ہے اور کسی بری عادت کے ایڈکشن میں تم مبتلا ہو بھی گئے ہو، تم عام انسان نہیں ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو. حسین کے ماننے والوں سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. حسین کے ماننے والوں کے عزم، استقلال اور ڈٹرمنیشن کے اوپر دنیا کی کوئی چیز نہیں. وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یہ میری پرابلم ہے.
کیا اس کا کوئی آپشن ہے, کوئی اس کا راستہ ہے, کوئی ایگزمپشن ہے کہ میں یہ گناہ کرتا رہوں؟ امام نے کہا نو پرابلم, یو مینٹین 5 things and do and commit that sin as much as you want. اب وہ سوچیں کتنا ایکسائٹیڈ ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو یا زبان حال سے کہا ہو کہ یہ 5 چیزیں کیا, اگر آپ 20 چیزیں بھی کہیں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, بس اتنا کہ مجھے اجازت مل جائے. اور اگر آپ کہیں تو میں نماز تہجد بھی 1 گھنٹے ڈیلی پڑھنے کے لیے تیار ہوں, مگر اس کو اجازت مل جائے اس گناہ. امام نے کہا جسٹ 5 things. اس نے کہا کیا؟ امام نے فرمایا لا تاکل من رزق اللہ, اللہ کا رزق نہ کھاؤ. جتنا دل چاہے گناہ کرو. یہ کتنی بڑی جسے کہتے ہیں ناجوان مردی ہے, جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا رزق کھائے اور اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کرے, اس کو offend کرے. تو امام نے کہا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. امام حسین علیہ السلام جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کتنا ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کے اوپر. 2 دن بھی تم سروائیو نہیں کر سکتے اللہ کے رزق کے بغیر. پانی بھی اللہ کا رزق ہے, کھانا بھی اللہ کا. کوئی ایسی چیز دنیا میں تم ڈھونڈ سکتے ہو جسے انسانوں نے بنایا ہو, انسانوں نے اس کو اسمبل تو کیا ہوگا, انسانوں نے اس کو جوڑا تو ہوگا, انسانوں نے اس کو اپنے اعتبار سے کوک تو کیا ہوگا, مگر کوئی چیز اوریجنیٹ انسان نہیں کر سکا ہے. آج تک ایک گرین بھی انسان نہیں بنا سکا اور کبھی نہیں بنا سکا. کوئی بھی چیز جس میں زندگی ہو اسے کوئی بھی شخص نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ حی و قیوم صرف اللہ کی ذات ہے. ایک گرین بھی انسان نہیں بنا سکا. مریخ پہ پہنچ گئے, سورج چاند پہ پہنچ گئے اور مریخ پہ پہنچنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, سب کچھ تو ہو سکتا ہے, مگر ایک گرین آج تک انسان نہیں بنا سکتا. 1 drop of water آج تک انسان بنا سکتا. ایتھیزم کی باتیں لوگ کرتے ہیں, انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس ٹاپک کو گفتگو کریں گے. کوئی خدا نہیں ہے. امام نے کیا کہا لا تاکل من رزق اللہ, 2 دن کھانا نہ کھاؤ. جتنے دنیا کے ایتھیسٹ ہیں 2 دن تک ان کو کھانا نہ دیا جائے, پانی نہ دیا جائے, سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ہے. سمپل سولوشن ایتھیزم کا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل ساری چرب زبانی ختم ہو جائے گی. لا تاکل من رزق اللہ, اللہ کا رزق نہ کھاؤ. دوسری شرط یہ ہے اخرج من ولایت اللہ, ایسی جگہ ڈھونڈو گناہ کے لیے جو اللہ کی کنگڈم نہ ہو. امام نے یہ نہیں کہا کہ زمین سے نکل جاؤ. اگر یہ کہتے کہ زمین سے نکل جاؤ تو آج کے دور کا انسان کہتا کہ زمین پہ نہیں کریں گے, چاند پہ جا کے گناہ کریں گے. امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا کہ اللہ کی کنگڈم سے نکل جاؤ, جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی کنگڈم. تیسری شرط ایسی جگہ ڈھونڈ لو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ دیکھا ہو, جہاں اللہ نہ دیکھا. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں, پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کمپلین کی ہے انسانوں کی. اللہ نے کہیں قرآن میں کمپلین کی. ون آف دی کمپلینس جو اللہ نے قرآن کی ہوئی ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میری قدرت کا شاہکار ہے, اسے میں نے اپنی دست قدرت سے, میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا, اسے پڑھنے کے بعد اسے بنانے کے بعد میں نے خود کو احسن الخالقین کہا ہے. کیا یہ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ عزیزان محترم, اگر انسان کو صرف یہی پتا چل جائے اور صرف یہی سمجھ لے اور صرف یہی مان لے اور صرف یہی ایک بات اپنے دل میں اتار لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پوری زندگی کا نقشہ بدل گیا, پوری زندگی چینج ہو گئی. الم یعلم بان اللہ یرا, لائف چینجر آیت ہے قرآن کی. اور چوتھی کنڈیشن, جب موت کا فرشتہ ان کو لینے کے لیے آئے تو موت کے فرشتے سے کہہ دینا مائی باڈی مائی چوائس, ڈونٹ ٹچ می. Who gave you the right to touch me?
آج کہا جاتا ہے نا جب آپ حجاب کی بات کیجیے تو بہت سی بچیاں ہوتی ہیں وہ وہی لینگویج بولتی ہیں جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان سے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں یہ حقائق, اور یہ مجلسیں ان تمام حقائق کو منتقل کرنے کا وسیلہ ہے, اور یہاں پہ ٹریننگ کا ذریعہ ہے مجلس. My body, my choice. Who you are to tell me what to wear? Who is this, who is that to tell me up to where I cover? فرشتے موت آئے, don't touch me, it's my body. If you have the courage, if you have the ability to do so, you have the right to say my body, my choice. امام نے کہا کہ یہ مینٹین کر سکتے ہو. پانچویں چیز, جب قیامت میں اللہ فیصلہ کرے جہنم میں جانا ہے اور جہنم کے فرشتے تم کو ڈریگ کر رہے ہوں جہنم کی طرف, you are able to rescue yourself from them. You are able to free yourself from them. If you maintain these 5, then go and commit sins as much as you can. تو ان جملوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بے بسی کو مینیفیسٹ کیا ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کو متجلی کیا ہے. اگر تم صرف یہ سمجھ جاؤ کہ کتنے بے بس ہو اور جس خدا کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا قادر و قدیر ہے, تو یہی چیز تم کو اللہ سے کنیکٹ کر دے گی اور اللہ سے ریکنیکٹ کر دے گی اگر کنیکشن کمزور ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. ایک جملہ اور امام حسین علیہ السلام, یہ بہت قیمتی جملہ ہے اور اس میں حقیقت میں زندگی کا فلسفہ ہے. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو امام عالی مقام نے سمیٹ کے اس ایک جملے میں بیان کر دیا. یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے دنیا میں, آپ کبھی سوچیں, گناہ مینس فل. اسلام میں کسی ایسی ہر ایری غیر چیز کو گناہ نہیں قرار دیا گیا. وہ چیز جو نہایت ڈیٹریمنٹل ہو, جو نہایت ہارمفل ہو. اللہ تو وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, پوری کائنات سے بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز بھیجے ہیں دے آر فار آور اون بینیفٹس. اس ایک پوائنٹ کو بھی ہمیں جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, بچوں کو سمجھانے کی, بچوں کو سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جتنے بھی اسلام میں قوانین ہیں, جتنے بھی اسلام میں احکام ہیں, جتنی بھی شریعت کی جو ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں ریسٹرکشنز ہیں, فرسٹ آف آل none of them are restrictions. Don't use the word restrictions. Always use the word disciplinary measures. There is a huge difference between restrictions and disciplinary measures. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو کوچ ہوں. ایک کوچ وہ ہے, آپ کو کوئی بہت بڑا ایگزام دینا ہے, بہت بڑی ٹریننگ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اس کے لیے آپ کو پریپریشن کرنا ہے. آپ نے پیسے دے کے $1000 پر سیشن, $500 پر سیشن دے کے آپ نے ایک کوچ ہائر کیا. لیٹس گو ود دی سینیریو. ان دی فرسٹ سینیریو جو کوچ آپ نے ہائر کیا, ٹیک اٹ ایزی, نو پرابلم, چل, انجوائے, ریلیکس. امتحان کی شب ہے, کوئی بات نہیں, گو اینڈ واچ یور نیٹفلکس ایپیسوڈ آفٹر ایپیسوڈ, ڈونٹ بوتher yourself, enjoy. ایک کوچ یہ ہوا. اور دوسرا کوچ ہوا کہ قدم قدم پہ آپ کو روکتا ہے, آپ کو ٹوکتا ہے, یہ نہ کرو, یہ کرو, اتنے بجے سونا ہے, میک شور دیٹ یو گو ٹو بیڈ بائی 10, میک شور دیٹ یو آر ان دی ارینا بائی 4 AM in the morning. وہ تمام قوانین آپ کے لیے مرتب کیے ہوئے. Which one will you go with? Who will you go with? Of course the second option. اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک طرف تو وہ آزادیاں ہی آزادیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف ڈسپلنری میجرز. تو ہمارے دین میں جو اصول ہیں, جو قوانین ہیں, جن کو ہم ریسٹرکشن سمجھتے ہیں, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, یہ پیو, یہ نہ پیو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ نہ بیٹھو, یہ دیکھو, یہ نہ دیکھو, یہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں, یہ ڈسپلنری میجرز ہیں.
یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ ہماری گروتھ کے لیے ہے، اور ان میں جو چیزیں ایکسیسیولی ڈیٹریمنٹل تھی ہماری اسپرچول ہیلتھ کے لیے، جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے روحانی اعتبار سے، ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. These are forbidden, these are permanent boundaries. This is the concept of گناہ in Islam. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو حرام ہیں وہ سب حقیقت میں ہمارے لیے ہارمفل ہے، ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل. بہرحال جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، ڈیو ٹو اگنورینس، due to lack of understanding, or due to the instigation of shaitan, or due to forgetfulness, or due to under the instigation of our nafs, جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں. دو لفظوں میں گناہوں کا سارا فلسفہ سمٹا ہوا. ایک کا نام ہے فیئر اور دوسرے کا نام ہے گریڈ، لالچ اور خوف. جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں سب انہی دو وجہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. سب کی باز گشت they all go back to these two root causes of all the sins. یا لالچ کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. لالچ، ہوس، جس کو آپ کہتے ہیں ہوس، لالچ، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی پی لو، یہ بھی پی لو، یہ بھی پی لو، لالچ. یا فیئر، انسان کے پاس ہے کھانے پینے کو، کہ ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائے. لیٹس گو اینڈ ڈو دا بینک رابری. فلاں کے پاس زیادہ ہے اس کا چرا لو، ادھر سے لوٹ لو، ادھر سے گھسوٹ لو. جتنے بھی گناہ آپ سوچ سکتے ہیں سب انہی دو وجہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد اپنی زبان مبارک پہ جاری کیا. اگر انسان اس کو سمجھ لے گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. امام فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو شخص بھی کسی بھی گناہ کا ارادہ کرے گا، گناہ کا ارتکاب کرے گا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، کان افوت لما یرجو، جس چیز کی لالچ میں اس نے گناہ کیا ہے وہ چیز اس سے بہت دور چلی جائے گی. واسرع لما یحذر، اور جس چیز کے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کیا ہے وہ چیز اس کے بہت قریب آ جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ٹوٹتا نہیں، اس میں ڈیلے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ بھی مہلت دینے کے لیے ظالموں کو، گنہگاروں کو، ورنہ ٹوٹتا کبھی نہیں. اور اس کی بہترین مثال خود کربلا کا واقعہ. کربلا میں جتنے بھی آئے تھے، جو 30,000 کا لشکر تھا، جو سب سے معتبر نمبر ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، وہ 30,000 کا ہے. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں ہسٹورینس کے، ایون لاکھ سے اوپر بھی تعداد ملتی ہے. لیکن جو ہمارے علماء سب سے معتبر تعداد مانتے ہیں مجرمین کربلا کی، قاتلین سید الشہداء کی، 30,000. تو 30,000 کا جو لشکر تھا منیمم، وہ پورا لشکر دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. کچھ وہ تھے جو آئے تھے ڈر کی وجہ سے. ابن زیاد نے ان کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے کربلا، ہم تمہارے گھر کو گرا دیں گے، ہم تمہارے باغ کو جلا دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو ٹارچر کریں گے، تم کو قتل کر دیں گے. ڈفرینٹ طرح کے فیئرس. یا تمہارا جو بیت المال، جو پبلک ٹریجری، اس سے جو فنڈ تمہیں ملتا ہے، جو پینشن تمہیں ملتا ہے، اس کو ہم کٹ کر دیں گے. اور دوسرا گروپ جو تھا وہ لالچ میں آ جاتا کہ تم کربلا جاؤ، حسین کو قتل کر دو، تمہیں یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے. فور ایگزامپل عمر سعد، وہ لالچ میں آیا تھا ملک کے رے، کہ تمہیں ہم رے کا گورنر بنا دیں گے. تہران جو آج کے دور کا تہران ہے، اس کو گورنر بنا دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس تہران کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اس ملعون نے قتل کیا، اسی تہران میں شب و روز کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب اس کے اوپر لعنت نہ بھیجی جاتی ہے. اللہ کا کیسا انتظام. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایسا. کسی کو کچھ ملا؟ جو ڈر میں آئے تھے، جس ڈر سے آئے تھے، جس ڈر سے بھی آئے تھے، کیا اس سے بچ پائے؟ کوفے میں جو پلٹ کے گئے امام حسین کو قتل کر کے، تو جو کام ابن زیاد نہ کر سکا وہ کوفے کے لوگوں نے ان کے ساتھ کر دیا.
ان کا بوائکاٹ، ہر طرح سے ان کو ستانا. ایون نہ جانے کتنے مجرمین کربلا تھے وہ کوفہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور پھر جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی جناب مختار نے آگے پورا کر دیا. ایک ایک کو چن چن کے مارا، کسی کو نہ چھوڑا. تو جس ڈر سے وہ آئے تھے وہ ڈر ان کے کتنا قریب آ گیا. اگر جو ابن ذات کا ڈر ان کے دل و دماغ پر، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، باپ چھین لیں گے اور زمین پہ قبضہ کر لیں گے اور گھر جلا دیں گے اور بچوں کو مار ڈالیں گے، اگر وہ اس ڈر کو بائی نہ کرتے تو ابن ذات ان کا کچھ بگاڑ پاتا؟ بہت بڑی تعداد تھی کوفے والوں کی. 30,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوتا ہے. اگر وہ لشکر نہ آتا کربلا میں، وہی لشکر ابن ذات پہ حملہ کر دیتا، خود ابن ذات ختم ہو جاتا. یا جو لالچ میں آئے تھے عمر سعد یا اور بھی جتنے تھے، کسی کو کچھ ملا؟ Literally none of them got anything out of Karbala. یہ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی گناہ، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم یہ گناہ کرو، تمہارے نفس کو سکون مل جائے گا. گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ بہت سے گناہ انسان، کوئی نامحرم سامنے دیکھو، نفس کو سکون مل جائے گا. کبھی نفس کو سکون نہیں ملے گا. گناہ میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. کسی بھی گناہ سے کچھ نہیں مل سکتا. گناہ سے صرف جو چیز ملے گی وہ بدنصیبی ہے، وہ محرومی ہے، وہ ڈپریشن ہے. اس دنیا کی مصیبت بھی ہے، اس دنیا کی مصیبت. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا سین تمہارے سامنے ہو اور تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو یا اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا لو، تو اللہ اس کے عوض تمہارے دل میں ایمان کی وہ حلاوت ڈالے گا جسے تم اسی دنیا میں محسوس کرو گے، اسی دنیا میں فیل کرو گے. اور یہ وہ لذت ہوگی، تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو گے، نامحرم کو نہیں دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد میں تم ایکسپلور کرو، اس لذت کو ڈھونڈو، تو تم خود اس چیز کو محسوس کرو گے کہ تمہیں وہ لذت مل رہی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے اس دنیا میں. وہ سکون مل رہا ہے جس کا کوئی ایکول نہیں ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں ایکول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ لذت اللہ نے جنت سے بھیجی ہے تحفے کے طور پر، اسی دنیا میں تمہارے انعام کے طور پر. تو یہ امام حسین علیہ السلام اس طرح سے ہمیں نورانیت کو ریٹین کرنے کا درس دیتے ہیں. گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ نورانیت سے. اور وہ نورانیت ایک تو اچیو کرنا، دوسرے ریٹین کرنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا ہے. میں نے امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں سے 2 کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے. ایک اس گنہگار کو نصیحت، اور دوسرے یہ فلسفہ گناہ کا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی کل ہوگی. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں غم حسین میں، بہت بڑی نورانیت، اور یہ اتنی بڑی نورانیت ہے کہ گناہوں کے اندھیروں کو ود ان سیکنڈز واش آؤٹ کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں، ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. جو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جب تم غم حسین میں آنسو بہاتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں جیسے فصل خزاں میں درختوں سے پتے جھاڑ جاتے ہیں. یحط الذنوب العظام، یہ اتنی بڑی نورانیت ہے ان آنسوؤں میں. گناہوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ختم. عزیزان محترم، یہ ایام نہایت درد و کرب کے ایام ہیں. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی پہ مجلس تمام. قافلہ اہل حرم شام کی جانب رواں دواں ہے. ایک مقام کے اوپر یہ قافلہ پہنچتا ہے. ایک راہب کا دیر، ایک چرچ، اس کے پاس قافلہ اہل بیت پہنچتا ہے. ارباب عذاب اشقیاء اونٹوں کو اس طرح سے راہ کوفہ اور شام میں دوڑاتے تھے کہ جب قافلہ چلا ہے کربلا سے تو کم از کم تعداد جو کتابوں بتائی جاتی ہے وہ 80 ہے. 80 سے زیادہ افراد تھے. منیمم تعداد 80 کے آس پاس بتائی جاتی ہے. اس قافلے میں
اپنے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. مگر جب آپ دیکھیں جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے تو وہ تعداد بہت کم تھی اور ساری گودیاں سونی ہو چکی تھی. جناب ام کلثوم کا جو مرثیہ ہے وہ آپ سنیں کہ ہمارے جد کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جو ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں, جب پلٹ کے آئے تو ہماری گودیاں ویران ہو چکی ہیں. تو یہ گودیاں ویران کیسے ہوئیں؟ جو نوجوان تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے. علی اصغر وہ کم سن تھے, انہیں امام علی مقام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے, لیکن بہت سے بچے رہ گئے تھے ماؤں کی گودیوں میں. جو بچے ماؤں کی گودیوں میں رہ گئے تھے, ارباب عذاب اشقیاء اونٹوں کو دوڑاتے تھے. اب آپ تصور کیجئے بچے ماؤں کی گودوں میں ہیں اور ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں. ارباب عذاب وہ بچے اونٹوں سے گر کر کے مر جاتے تھے, مائیں تڑپتی رہ جاتی تھی, فریاد کرتی رہ جاتی تھی, اونٹ اشقیاء رکنے بھی نہ دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوفہ سے شام تک تقریباً 40 قبریں بنی ہوئی ہیں. اور سرائے کربلا کی یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں حقیقت میں یہ انہی معصوم بچوں کی قبریں ہیں جو اونٹوں سے گر گر کر راہ کربلا میں شہید ہو گئے. اور جب کبھی کسی جگہ کے اوپر ٹھہرتے تھے تو جب دن میں ٹھہرتے تھے تو خود تو سائے میں بیٹھتے تھے اور اہل بیت کے قافلے کو چلچلاتی دھوپ میں ٹھہراتے تھے. اور جب رات ہو جاتی تھی تو خود کھاتے تھے, پیتے تھے